السلام علیکم، میرا نام دانش حسین۔ تو مریم نواز اور ان کے شوہر کو ایون فیلڈ ریفرنس میں ایک بڑا ریلیف ملا جناب، اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی، کہاں پر آ کر رکی ہے اور آگے کتنی دور تک جائے گی۔ تو اس ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں کئی سالوں کی باتیں جو ہیں وہ چند منٹوں میں کرنے کی کوشش کروں گا، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے ایک ریکالنگ کے لیے، اور جن لوگوں کو نہیں علم تو ان کے لیے بھی۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پیناما لیکس آئی تھی 2016 میں، اور بڑا بھونچال سا کھڑا ہوا تھا، نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی، اور بڑے بڑے امپائرز گر چکے تھے اس پیناما کی وجہ سے، اور جس میں بڑے بڑے ورلڈ وائڈ لیول کے مافیاز شامل تھے، اور انہی مافیاز میں اور انہی لوگوں میں ایک شریف خاندان بھی تھا جن کا تعلق پاکستان سے تھا۔ تو جناب، جب پیناما لیکس میں ان کا نام آیا تو اس کے بعد اسد کھرل جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور تحقیقات ہوتی ہیں اس کی۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پیناما لیکس نے دراصل کہا کیا تھا۔ پیناما لیکس نے یہ کہا تھا کہ 90 کی دہائی سے 4 فلیٹس لندن کے پوش ترین علاقے میں شریف خاندان کے ہیں، اور وہ پوش ترین علاقہ مے فیئر اور پارک لین کا تھا، جو کہ سب سے مہنگا ترین علاقہ لندن کا کہا جاتا ہے، اور وہاں پر شریف خاندان کے 4 فلیٹس نکلتے ہیں۔ جب یہ بات منظر عام پر آئی تو اسد کھرل جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں پر لے کے جاتے ہیں۔ 126 دن تک وہاں پر سماعت ہوتی ہے۔ ہیرنگ کے بعد ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی جاتی ہے، یعنی کہ مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی، جو ان 4 فلیٹس جو کہ میفر اور پارک لین کے علاقے میں ہیں ان پر تحقیقات کرتے ہیں کہ آخر وہ کہاں سے آئے، کیونکہ الزام یہ ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ذرائع آمدن سے کمائے ہوئے پیسوں سے یہ 4 فلیٹس وہاں پر شریف خاندان نے خریدے ہیں۔ تو جناب، اس کے بعد یہ کیس آگے چلتا رہتا ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے، کئی ہفتوں تک اس کیس کی انکوائری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جے آئی ٹی جو ہے وہ ایک بڑی سی پرندے لے کر جاتی ہے، اور جس میں یہ کہا جاتا ہے اپنی رپورٹس کے پلندوں میں کہ نیب ریفرنس نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف دائر ہونا چاہیے۔ تو اس سفارش پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اور نیب ریفرنس دائر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر بڑی زبردست کہانی آتی ہے۔ احتساب عدالت میں شریف خاندان جو موقف اختیار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اب یہ سنیے گا۔ شریف خاندان یہ کہتا ہے کہ 1993 سے لے کر 2006 تک یہ جو 4 بڑے لیوش قسم کے فلیٹس ہیں اس میں ہم بحیثیت کرایہ دار رہتے تھے، ہم وہ کرایہ دیتے تھے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے ہمارے لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو جناب، اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم کرایہ دیتے، کرایہ دار کس کے تھے؟ قطری خاندان، قطری شاہی خاندان کے کرایہ دار تھے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، چلیں جی، کرایہ دار ہیں، کرایہ نامہ نکالیں۔ نہیں ہے کرایہ نامہ۔ کیوں نہیں ہے کرایہ نامہ؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ ریٹن معاہدہ تھا ہی نہیں۔ لندن جیسے بڑے شہر اور مہنگے شہر اور اس کے پوش ترین علاقے میں 4 فلیٹس 1993 سے 2006 تک وہ رہتے ہیں۔ البتہ اس میں شریف خاندان یہ کہتا ہے کہ ہم کرایہ دیتے تھے، باقی تمام تر اخراجات ہم خود پے کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ملکیت نہیں تھا۔ تو اب وہ اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کیونکہ پرسنل ریلیشن شپ تھے، اس ریلیشن شپ کے بنا پر یہ جو ہے کرائے پہ ہوا، اور کرایہ نامہ نہیں ہوا، کوئی ایسا ریٹن ڈاکومنٹ نہیں تھا۔ اور یہ معاملہ جو تھا یہ طے ہوا تھا قطری شاہی حکمران جو اب موجودہ ہیں، ان کے والد شیخ جاسم اور نواز شریف کے والد محمد شریف صاحب کے درمیان۔ اب یہ دونوں انتقال کر چکے ہیں، اور کوئی ایسا ایویڈنس نہیں تھا جس سے ثابت ہو سکے کہ واقعی یہ کرائے پر تھے یا نہیں تھے، کیونکہ وہ دونوں جن کے درمیان یہ زبانی کلامی معاہدہ ہوا تھا وہ دونوں اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اچھا، پھر آپ کو یاد ہوگا وہ قطری خط بھی آیا تھا، پھر قطری خط کی آوازیں آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرانے پر مریم نواز جو ہے ان کو سزا بھی ہوئی، کیلبری فاؤنڈ کا بھی بول بالا رہا، اور اس کے بعد بالآخر یہ ہوتا ہے کہ جج محمد بشیر کی عدالت سزا دیتی ہے 2018 میں، یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے، 2018 میں، اور اس میں نواز شریف صاحب کو 10 سال قید اور 80 لاکھ پاؤنڈز برٹش پاؤنڈز کا جرمانہ، جبکہ مریم نواز صاحبہ کو جناب 7 سال قید اور 20 لاکھ پاؤنڈ کا ان کو جرمانہ ہوتا ہے۔ کیپٹن ریٹائر صفدر اعوان ان کو 1 سال کی قید ہوتی ہے اور جرمانہ ہوتا ہے۔
اچھا اس کیس میں ایک میں چیز ایڈ اور کر دوں کہ جب یہ ریفرنس دائر ہوا تھا یہ صرف ایک ریفرنس نہیں کئی ریفرنسز تھے جس میں سے ایک ریفرنس یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس والا تھا ایون فیلڈ ریفرنس تھا اور ان ریفرنسز میں جو نامزد تھے وہ نواز شریف تھے مریم نواز صاحبہ اور حسین نواز حسن نواز اور آپ کو یاد ہے مریم نواز صاحبہ نے اس پہ یہ بھی کہا تھا کہ حسین نواز صاحب اور حسن نواز صاحب جو ہیں وہ تو پاکستانی شہری ہی نہیں ہیں ان پر تو پاکستان کے قانون لاگو ہی نہیں ہوتے تو لہٰذا وہ اس سے مبرہ ہو چکے تھے تو جناب جج صاحب نے سزا دی اور اس سزا کے بعد وہ کیا ہوا وہ آپ سب نے دیکھا اب لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید آج جہاں ان کو ریلیف مل گیا ہے تو اب نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف مل جائے گا اسی طرح کا لیکن ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کیونکہ ان پر دو اور بڑے کیسز ہیں اور ان دو کیسز میں وہ اگر آتے ہیں پہلے آئیں گے سرنڈر کریں گے عدالت کے سامنے اور اس کے بعد اگر وہ سزا دیتی ہے یا ضمانت ہوتی ہے یا کیس خارج ہوتا ہے یہ عدلیہ کی ثوابدید ہے جن متعلقہ عدالتوں میں ان کے کیسز ہیں تو یہ فاضل عدالت کا کام ہے البتہ ابھی جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں ممکنہ طور پر نواز شریف صاحب بھی اسی طرح سے واپس ہیں دو بڑے گرین سگنلز مل رہے ہیں جناب ایک مریم نواز کی واپسی بری ہونا مریم نواز کا اور اسحاق ڈار کی واپسی تو یہ دو چیزیں ہیں جس کے بعد اب تھوڑا راستہ کھل گیا ہے نواز شریف صاحب کے لیے بھی لیکن ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو سکتا ہے انہیں جیل بھی جانا پڑ جائے اور ہو سکتا ہے اگر وہ سرنڈر نہیں کرتے تو ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو لیکن میرے خیال سے وہ ساری شیورٹیز لے کر اور سارے معاملات دیکھ کر جب ان کو لگے گا کہ انہیں سرنڈر نہیں کرنا پڑے گا یہ سرنڈر کریں گے تو صرف ایک فارمیلٹی کے تحت تو شاید پھر ہی وہ واپس آئیں گے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آئیں گے اچھا جی اب یہ تو اس کیس کی میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی کہ یہ ہوا کیا تھا کیس اور کہاں سے کہاں تک گیا تھا 90 کی دہائی سے لے کر 2018 کے بعد 2022 آج کے دن جناب ان کی سزا نل اینڈ وائڈ ہوتی ہے یہ بری ہو گئے ہیں دونوں نواز شریف ابھی بری نہیں ہوئے ان کا کیس الگ سے ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیب حدیبیہ پیپر ملز کیس کی طرز پر ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے کیس کی جو اپیلیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کرتا ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اگر اپیل دائر کرتا ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں ایک نیا رخ ہو اور جو ابھی ریلیف مل رہا ہے وہ ریلیف ختم ہو جائے